بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر نارووال سپورٹ سٹی کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت میں پیش ہوا ہوں، اور یہ جو احتساب کے نام پہ انتقام کا ناٹک چل رہا ہے، اس کا مقصد صرف عمران نیازی صاحب کے مخالفین کو عدالتی کارروائی میں الجھا کر اپوزیشن کی کردار کو کمزور کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اونچے ہتھ سے نہ ہماری آواز مدھم ہوگی، نہ ہماری کوشش کم ہوگی۔ اور یہ جو کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، پاکستان تحریک جھوٹ کی حکومت ہے، چونکہ جو جھوٹ کارپوریشن ملک چلا رہی ہے اس کے چیئرمین عمران نیازی ہیں اور اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر شہزاد اکبر ہیں۔ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ بے بنیاد جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور جن کے خلاف الزامات لگاتے ہیں ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ آ کر اپنا دفاع کر سکیں۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور انہیں جیل میں ڈال کے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ یا تو ان کو سامنے بٹھائیں، ان کو بھی موقع دیں کہ آپ کی طرح وہ بھی آ کے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے سکیں۔ مجھ پہ میں بار بار دہرا چکا ہوں، 1.5 سال پہلے ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ کریں اس سے کہ 1.5-2 سال پہلے مجھ پہ الزام لگایا، شد و مت سے لگایا، قومی اسمبلی میں لگایا، پریس کانفرنسوں پہ لگایا کہ جی حسن اقبال 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کمیشن کھا گیا ہے، اور ہم جے آئی ٹی بنا رہے ہیں۔ آج تک اس جے آئی ٹی کی جے بھی نظر نہیں آئی کہیں۔ بھئی آپ بتائیں کہ وہ 70 ارب کس نے کھایا ہے؟ چونکہ ملتان سکھر موٹر وے چین کی حکومت نے بنائی ہے، اور ملتان سکھر موٹر وے کا ایک ایک پیسہ چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو دیا ہے، حکومت پاکستان کے خزانے سے وہ پیسہ نہیں گیا۔ تو جب آپ مجھ پہ 70 ارب روپے کا الزام لگا رہے ہیں تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا مجھے چین کی حکومت نے کمیشن دیا ہے، یا چین کی حکومت کے نامزد کردہ کانٹریکٹر اس نے مجھے چین کے پیسے میں سے کمیشن دیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ ہمارے دوست ملک چین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جس نے پاکستان کا ہاتھ پکڑ کے سی پیک منصوبہ کامیاب کیا۔ آپ چین میں جاتے ہیں، بیجنگ میں، تو وہاں پہ قصیدے پڑھتے ہیں سی پیک کے، وہاں پہ آپ قصیدے پڑھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ملک ہے، ہم چین سے اور مدد مانگتے ہیں، اور پاکستان کے اندر آپ کے وزیر چین کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ یہی 2 عملی ہے جس کی وجہ سے آج سی پیک سٹال ہو چکا ہے۔ ہم نے چین کی حکومت کو کیا جواب دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اتنی گراں قدر سرمایہ کاری کی، انرجی میں، انفراسٹرکچر میں، موٹر ویز میں، گوادر پورٹ بنانے میں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ چین کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے۔ یہ پاکستان اور چین کی تعلقات کو اور دوستی کو سیبوتاژ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور میں پھر اس وزیر کو کہتا ہوں کہ جو آ کے ٹی وی کے اوپر ایک چلتا ہے تیز گام کی طرح، بھئی کہاں ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے وہ الزام کا۔ میں اس ملتان سکھر موٹر وے کا ہی انتظار نہیں کر رہا، میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3200 ارب روپیہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے پلاننگ منسٹری سے، اس میں سے 32 روپے کی پرسنل گین ثابت کرو کہ کسی سے کمیشن لیا ہے، کسی سے کک بیک لی ہے، کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کر کے اپنے ذاتی جائیداد بنائی ہے، لیکن تم ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے، صرف تمہیں جھوٹ بولنے کی توفیق ہے۔ تو یہ جو کردار کشی ہے، یہ جو بہتان بازی ہے، اسی کی نحوست ہے کہ پاکستان دن بدن ڈوب رہا ہے۔ جن لوگوں نے محنت سے اس ملک کو بنایا، دیانتداری سے ملک کو چلایا، آج ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔
الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیموں میں بچت کر کے دکھائی ہے۔ وہ منصوبے جو وزارتوں سے آتے تھے ان کی جانچ پڑتال کے ذریعے ہم نے 700 ارب روپیہ ان منصوبوں کی لاگت میں کمی کر کے پاکستان کا قیمتی سرمایہ بچایا ہے۔ ہم نے ایک ایک پیسے کو قوم کی امانت سمجھ کے لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی کے اندر ایک پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، نہیں لگا سکے۔ یہ 2 سال سے لگے ہوئے تھے، میرے بینک پڑتال کیے، میری جائیدادیں پڑتال کی، پورے پاکستان کو خط لکھے، اور جو ریفرنس داخل کیا ہے وہ یہ ہے جناب آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سپورٹ سٹی کیوں بنا دیا ہے؟ اور اسی ریفرنس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی سہولت تو پاکستان میں کہیں نہیں تھی، آپ نے نارووال میں کیوں بنا دی ہے؟ بھئی نارووال ہندوستان میں ہے، نارووال اسرائیل میں ہے، کیا وہ پاکستان میں نہیں ہے؟ اور نارووال کا چناؤ تو 2009 میں مجھ سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو اگر ہم نے ادھورے منصوبے مکمل کیے ہیں تو وہ نارووال سپورٹ سٹی ہی نہیں کیا، لواری ٹنل کو بھی مکمل کیا ہے، لیاری ایکسپریس وے کو بھی مکمل کیا ہے، کچی کنال کو بھی مکمل کیا ہے، نندی پور کو بھی مکمل کیا ہے، نیلم جیلم کو بھی مکمل کیا ہے، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی مکمل کیا ہے۔ وہ جتنے سفید ہاتھی 2013 میں ہمیں ملے تھے ہم ساروں کو 2018 میں مکمل کر کے گئے ہیں۔ تو پاکستان میں جدید ترین سپورٹس کی سہولت بنانا اگر جرم ہے، اس کے لیے اختیارات کا استعمال ناجائز ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، اس پہ مجھے فخر ہے۔ یہ جرم بار بار کروں گا، اور دوبارہ ملا موقع تو اس جیسی مزید سپورٹ سٹی ملک کے دیگر حصوں میں بھی بنائیں گے، تاکہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو کھیلوں کی بہترین سہولیات دستیاب ہوں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عمران خان نے بیان دیا دیر از نو منی فار ڈیولپمنٹ۔ آج پاکستان کو تباہ کر دیا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر کے، چونکہ اس حکومت کے خسارے بے قابو ہو چکے ہیں۔ ان کا خسارے پہ قابو نہیں ہے، اپنے ڈیفیسٹ پہ قابو نہیں ہے، اسے کم کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کلہاڑی چلا دیتے ہیں، اور جب ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہوتا ہے تو اس سے ملک کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے مستقبل کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بنتا۔ ہم نے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو 1000 ارب پہ پہنچایا تھا، آج سالانہ ترقیاتی بجٹ 550 ارب پہ آ گیا، تقریباً نصف رہ گیا ہے، اور کوئی ایک نیا منصوبہ یہ شروع نہیں کر سکے۔ تقریباً 70 سے زیادہ ایسے منصوبے ہیں جنہیں 2018 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن ابھی بھی وہ 2021 میں جاری ہیں، چونکہ ان کی فنڈنگ پوری نہیں کی جا رہی، اور یہ سب منصوبے بیمار ہو رہے ہیں۔ جن منصوبوں نے 2019 میں مکمل ہونا تھا وہ اب کہیں 2024 میں مکمل ہوں گے۔ تو یہ جو پاکستان کے مس مینجمنٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران نیازی صاحب یہ بتائیے۔ آپ نے اکانومی کریش کر دی، آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر دیا، پھر کہتے ہیں دیر از نو منی فار ڈیولپمنٹ، چونکہ ہم ایک کیش اکانومی بن گئے ہیں۔ کیش اکانومی اس لیے بنے ہیں کہ یہ نیب کو آپ نے انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ نیب اور ایف آئی اے پاکستان کے بزنس مین کو ہاؤنڈ کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، لہذا ہر بزنس مین اور انویسٹر نے پیسہ کھینچ لیا ہے، یا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا ہے یا پیسہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ معیشت اعتماد سے چلتی ہے، کانفیڈنس سے چلتی ہے، سینٹیمنٹ سے چلتی ہے۔ آپ جس طرح کے جھوٹے الزام لگا کے ہر مخالف کو اور کاروباری طبقے کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کیش اکانومی نہیں بنے گی یا وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو لہٰذا یہ حکومت اپنے نام نہاد احتساب کے نظام سے صرف کردار کشی کر سکتی ہے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں،
ایک کیس نہیں ثابت کر سکے کہ اس کیس کے اندر اس موٹر وے کے پروجیکٹ میں، اس توانائی کے منصوبے میں، اس سی پیک کے منصوبے میں اتنے ارب کا، اتنے کروڑ کا، اتنے لاکھ کا، اتنے ہزار کا فلانا غبن آپ نے کر کے اپنی جیب میں ڈالا ہے۔ کیس بنتا ہے جی، اثاثے ہیں، آمدن سے زیادہ اثاثے۔ آپ میرے حوالے نیب کریں، پاکستان کے جس جج کو کہیں گے، جس جرنل کو کہیں گے، جس بیوروکریٹ کو کہیں گے، جس صحافی کو کہیں گے، جس کاروباری شخص کو کہیں گے، 22 کروڑ میں سے جس بندے پہ انگلی رکھیں گے، میں 24 گھنٹوں میں اس کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس بنا کے دکھا دوں گا۔ یہ سب سے بھونڈا کیس ہے جو بنایا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کس پروجیکٹ کے اندر کمیشن لیا ہے، کس پروجیکٹ میں کک بیک لیا ہے، کون سے سرکاری بجٹ میں غبن کیا ہے۔ وہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ سوائے ٹی وی پہ آ کے کاغذ لہراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں پھر آپ کو عمران نیازی اور شہزاد اکبر اور اس مراد سعید وزیر کو اس آپ کے چینل سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ ملتان سکھر موٹر وے 70 ارب روپے کا کیس جو 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے سے آپ نے فضول الزامات لگا کے کردار کشی کی ہے میری۔ بتائیں کہاں ہے وہ کیس؟ کس کو آپ الزام دے رہے ہیں؟ ملتان سکھر موٹر وے پاکستان کے پیسے سے نہیں بنا، اس کی براہ راست ادائیگی چین نے کی ہے، تو کیا آپ چین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ کہاں ہے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں؟ ثابت کریں آپ کہ کسی پروجیکٹ میں میں نے 32 روپے کا بھی کمیشن لیا ہو، کک بیک لی ہو، یا اس سے کوئی فائنینشیل گین لیا ہو۔ آپ نہیں کر سکتے ثابت، لیکن آپ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں۔ اس سے ملک نہیں چلے گا۔ اور جو لوگ ان کو لائے ہیں، میں ان سے ضرور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو انہوں نے بیمار کر دیا ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز ورسٹ فائنینشیل کرائسس میں چلی گئی ہیں، چونکہ ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ دیے گئے ہیں، ان کا کرنٹ بجٹ کاٹ دیا گیا ہے۔ وہ سینٹرز آف ایکسیلنس جو ہم نے 3 سالوں میں کھڑے کر دینے تھے، وہ ٹیکنالوجی سینٹرز جو ہم بنا رہے تھے، سب پروجیکٹس اس وقت بیمار ہو چکے ہیں۔ نوجوان کا مستقبل تباہ کر دیا ہے، ہائر ایجوکیشن کو تباہ کر کے، ایجوکیشن کی فنڈنگ کاٹ کے اور ٹیکنالوجی کی فنڈنگ کاٹ کے، اور تقریریں یہ بڑی بڑی کرتے ہیں۔ ان کو ملک چلانا نہیں آتا، ان کو صرف ملک اجاڑنا آتا ہے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو اصل خاص تھا کہ حکومت گرائیں گے، لیکن پھر اپوزیشن نے کہا استعفے بھی دیں گے، نہ استعفے دے سکے نہ حکومت گھر جا سکی۔ اب کل پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بیانیہ کیا ہے پی ڈی ایم کا، اور ساتھ یہ کہ اب ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا آئیں گے تو پھر شاید بھی بلائیں گے۔ پی ڈی ایم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم سینٹ کا بوائیکاٹ کریں گے، اس لیے کہ سینٹ میں اگر پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو حکمران اتحاد کو سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم کی جد و جہد کا مرکزی نقطہ آئین کا تحفظ ہے، اور اگر سینٹ میں ان کو 2/3 اکثریت مل جائے تو یہ آئین کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ آئین جس میں سے ہم نے مارشاء اللہ کی شکیں نکالی ہیں، ان کو یہ دوبارہ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 58(2)B کو دوبارہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، 18ویں ترمیم کو رول بیک کر سکتے ہیں۔ تو جو وفاقی پارلیمانی ڈھانچہ ہے آئین کا، وہ تبدیل کرنے کے لیے ایک چور دروازہ اس حکومت کو مل سکتا ہے۔ لہذا یہ پی ڈی ایم کا فرض ہے کہ اگر ہم نے آئین کی بالادستی کی جنگ لڑنی ہے تو ہم پارلیمنٹ کے مورچے میں ایسا چور دروازہ حکومت کو نہ دیں جس سے وہ آئین پہ حملہ کر سکیں۔ اس لیے سینٹ میں الیکشن میں حصہ لینا ہمارے اس بنیادی نقطے کا تقاضا ہے جو آئین کے تحفظ سے متعلق ہے۔ دوسری بات، ہم اپنے لانگ مارچ کو کریں گے، اس پہ پوری
پی ڈی ایم متفق ہے اور یہ تاریخ ساز لانگ مارچ ہوگی. اور اسی طرح جو استعفے ہیں اس پر بھی پی ڈی ایم کی سب قیادت کہہ چکی ہے کہ جو ہی ہم مناسب سمجھیں گے کہ اب لوہا گرم ہے, ساری اپوزیشن استعفے دے گی, اور جب 400 سے زیادہ استعفے آئیں گے تو یہ ڈھانچہ ریت کے قلعے کی طرح گر جائے گا. تو اس لیے کسی قسم کی پی ڈی ایم کی جد و جہد میں کمی نہیں. پی ڈی ایم ریلیز کر رہی ہے جن کا مقصد لانگ مارچ کے لیے اپنے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانا ہے, اور ہمارے ریلیز کے بعد جب لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے تو یہاں پہ پھر کسی کے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ فوج بیک چینل نہیں استعمال کرنی, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چائے پینے کا جی ایچ کیو جا رہے ہیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران نیازی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. وہ مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. یہ پی ڈی ایم فوج کو کہہ رہی ہے کہ میرا تختہ الٹو, اور فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارا اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. تو جب کوئی چینل نہیں ہے تو ہم فوج کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کا تختہ الٹو؟ یہ جو موصوف ہے نا, یہ ہیلوسینیشن کا شکار ہے, یہ خود فریبی کا شکار ہے, اور یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جو خاص قسم کی اشخاص میں پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک دنیا تخیل کرتے ہیں اور اسی کو سچ مان کے اس کے اوپر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ذہنی بلبلے سے انہیں نکلنا چاہیے, حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے, اور دیکھیں غریب آدمی کا کیا ہو رہا ہے, مزدور کا کیا ہو رہا ہے, کسان کا کیا ہو رہا ہے. یہ جو گھی کی قیمت 250 روپے کلو سے اوپر چلی گئی ہے, 270 روپے کلو پہ چلی گئی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی صاحب. ابھی آٹے اور چینی کا زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہوا تھا, آپ نے اب گھی کا تازیانہ بھی لگا دیا لوگوں کے اوپر. اب یہ غریب آدمی کو آپ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دینا چاہتے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں گھی جو ہے وہ ایک کسی بہت مہنگے مشروب کی طرح چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بک رہا ہے, 20-20 روپے کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں, کیونکہ غریب آدمی 270 روپے کلو گھی نہیں خرید سکتا. تو یہ پاکستان آپ نے اجاڑ دیا ہے. بجلی آپ سے نہیں چلتی اور کہتے ہیں جی پچھلوں کا قصور ہے. بھائی سردیوں میں تو آدھی مانگ ہوتی ہے, گرمیوں میں اگر 24,000 میگا واٹ اس ٹرانسمیشن کے سسٹم نے اٹھائی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں 14,000 میگا واٹ اٹھانے کی اس سسٹم میں کوئی طاقت نہیں ہے, پچھلی حکومت کا قصور ہے. تو یہ جو پچھلی حکومت سنڈرم ہے اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا, اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جس دن یہ حکومت گرے گی سب سے پہلا ملک سے بھاگنے والا بندہ شہزاد اکبر ہوگا, اور اس کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو جھوٹ کے اوپر لوگوں کی کردار کشی کرتے رہے ہیں ان کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے. اور عمران نیازی کو بھی لندن بھاگنے نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو تباہی کی ہے اور کشمیر کا جو سودا کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی غداری کا مقدمہ چلے گا عمران نیازی کے اوپر.